وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اگر اس کے 3 دن مسلسل تیسرے کلمے کا ورد کیا جائے تو پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پچھلے سال بھی جن لوگوں نے تیسرے کلمے کا یہ عمل کیا تھا پھر وہ پورا سال خوشحال رہے۔ اب ان کے بار بار اصرار پر کہنے پر یہ عمل دوبارہ دے رہا ہوں، جو شخص بھی ماہ رجب میں یہ تیسرے کلمے کا عمل کرے گا اگر اس کی کوئی 100 سال پرانی حاجت بھی ہوگی تو اس عمل سے وہ بھی حل ہو جاتی ہے، کیونکہ روحانی علاج کے سلسلے میں دنیا بھر سے موجود بہن بھائی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور میں ان کو مختلف اعمال بتاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جو میں آپ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ عمل ہے تنگ دست بندہ، فقیر آدمی، محتاج غریب آدمی بھی یہ عمل کرتا ہے تو اس کے گھر میں بھی پورا سال وہاں سے رزق آتا ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ ذہنی پریشانی کا، بے سکونی کا آپ شکار ہیں، جب شیطان آپ پر حاوی ہو چکا ہے، آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، آپ کے گھر میں جھگڑے ہیں، آپ کے گھر میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، کاروبار میں بے برکتی ہے، یا آپ کے کسی بھی معاملے کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، صحت کی خرابی ہے، دماغی خفیت میں رد و بدل ہے، کچھ بھی ہے، یا آپ اس عمل کو کرتے جائیں گے تو آپ کے سارے مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ آپ کے لیے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آپ کو اب رزق کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ آپ کے لیے وہاں سے رزق آتا ہے جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اس لیے آپ نے یہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے۔ اس کی ترتیب توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ یہ ماہ رجب کا وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور ماہ شعبان کا مہینے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ حضور کے غلاموں کا، حضور کے امتیوں کا مہینہ ہے۔ تو یہ ماہ رجب کا اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ سے اب جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ ان بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ اب وہ ساری کفیات، وہ سارا طریقہ میں آپ کو بڑا اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں جامع طور پر بتاؤں گا تاکہ آپ سب دوست احباب کو اس عمل کا پتہ چل جائے اور پھر آپ بھی اپنی ہر پریشانی سے نجات حاصل کر سکیں۔ آج کل لوٹنے والے عاملین سے، پیسے مانگنے والوں سے آپ کی بھی جان چھوٹ جائے، کیونکہ روز مرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں اگر وہ آپ کے اس ایک ہی عمل سے حل ہو جائے تو پھر آپ کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے آپ اگر تمام مسائل سے، تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل یہ عمل کرتے ہی ختم ہو جائے گی۔ 3 دن کا ٹائم ہے، 3 دنوں سے چوتھا دن نہیں گزرے گا، آپ کی بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی مصیبت ٹل جائے گی، آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، اور سب سے اہم بات ہے آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ چاہے اس کو جتنا بھی خرچ کرتے رہے، بس فقط تھوڑی سی محنت جو آپ پہلے کر رہے ہیں اسی کو رکھنا، اور انشاءاللہ اس محنت میں اتنی برکت آ جاتی ہے اور اتنی کثرت آ جاتی ہے کہ بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ مجھے اس عمل کا اس سے پہلے کیوں نہیں پتا چلا، کیونکہ جنہوں نے اس عمل کو کر کے اس کی تاثیر کو حاصل کیا ہے وہ آج بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ دوست احباب بھی اس عمل کو کریں گے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس عمل کے اندر کتنی تاثیر ہے، کیونکہ اس کلمے کے اندر دیکھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ کلمہ دیکھنے میں بڑا مختصر سا ہے، لیکن اس کے اندر دیکھیں یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر سبحان اللہ بھی ہے، اس کے اندر الحمدللہ بھی ہے، اس کے اندر اللہ اکبر بھی ہے، اور یہ تسبیح فاطمہ بھی ہے، اور اس کے آگے والے جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے قیمتی ہیں، لیکن اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور توجہ کے ساتھ یہ عمل کو بھی کرنا ہے۔ اب عمل آپ ماہ رجب کے کوئی بھی 3 دن مقرر کر لیں اور 3 دن تک تیسرے کلمے کا ورد آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے
آپ اس عمل کو دیکھیے کہ جو تسبیح فاطمہ ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ جب یہ وظیفہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ جو بندہ یہ ترتیب کے ساتھ تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، یعنی کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، جو نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح اس کلمہ طیبہ کا جز لا الہ الا اللہ، جس کو کہا گیا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی کہ تمام ذکروں سے جو افضل ذکر ہے، جو بہترین ذکر ہے، جو سب سے اعلیٰ ذکر ہے، جو ہر نبی کا ذکر رہا ہے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کا بھی ذکر لا الہ الا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں 1,24,000 سب کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت انہوں نے بھی آسمانوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے اندر لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے۔ پھر آخر میں ولا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تسبیح بھی موجود ہے۔ اب اللہ کی تسبیح بھی ہے، حمد کبریا کے ساتھ ساتھ اس کے معبود بر حق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف اور اقرار بھی موجود ہے۔ اس لیے یہ تجربہ شدہ عمل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ پڑھا اور پڑھا۔ تو پھر اسی لیے آج بھی جب کسی کو چھینک آتی ہے تو وہ کہتا ہے شکر الحمدللہ، تو جو اس کی آواز کو یہ سنے تو وہ اس کے جواب میں کہے الحمدللہ۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل حکم کے لیے تو آپ جنت سے جبریل امین کے لیے ایک دمبا لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر، فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ واقعہ آپ کو سنایا، آپ نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو فرشتوں نے بھی یہ ساتھ ملا لیا اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ تو یہ تیسرے کلمے کا پس منظر تھا کہ دیکھیں اب اس تیسرے کلمے کا تعلق کہاں تک پہنچتا ہے، تو یہ تیسرا کلمہ آپ کو کیسے رنگ لگاتا ہے، اس کا تصور آپ نے کبھی زندگی میں بھی شاید نہ سوچا ہو۔ اسی طرح اب آپ نے بڑے بڑے صالحین، بڑے بڑے بزرگوں نے تیسرے کلمے کے ذریعے بڑے بڑے عروج حاصل کیے ہیں، بڑے مقام حاصل کیے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ذہنی سکون ہے، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلاف، رزق کی تنگی، کاموں میں رکاوٹ ہے، مقدمات میں پریشانی، عبادت میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو، شیاطین، اثرات، جنات سے نجات پانے کے لیے ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کا حل تیسرے کلمے میں موجود ہے۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے خاندان میں بھی جب اس طرح کے معاملات ہوتے تو ہم تیسرے کلمے کا ورد کر لیتے، ہر مشکل فوری طور پر حل ہو جاتی۔ اب میں آپ کو طریقہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کاروباری بد اثرات کے مسائل کے لیے نماز فجر سے پہلے یا بعد میں صرف آپ نے 100 بار درود پاک پڑھنا ہے حضور علیہ السلام کی ذات پر۔ لیکن جو کچھ میں نے پیچھے بتایا ہے اگر آپ اس کو سن لیا ہے، اس پر عمل کر لیا ہے تو پھر سمجھ لیں آپ کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے کہ جس کے ذریعے کبھی ناکامی ملتی ہی نہیں۔ اس لیے بار بار لوگ مجھے یہ عمل بتانے کا بول رہے تھے تو میں نے ٹائم نکال کر یہ تیسرے کلمے کا عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ اب آپ نے اس کو نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر
فجر کے بعد جو ترتیب جو طریقہ بتا رہا ہوں اس پر عمل کرنا ہے، جو کچھ شرائط بتائی ہیں ان کو بھی فالو کرنا ہے، باوضو کرنا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے، یعنی کہ جب عمل کو شروع کرنا ہے پھر کسی کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنی، تو آپ نے اول 100 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے 100 بار ہی تیسرا کلمے کا ورد کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے عشاء کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھنا ہے، یعنی کہ صبح کے وقت بھی 100 بار، شام کے وقت بھی اول 100 مرتبہ درود ابراہیم اور 100 بار تیسرا کلمہ۔ اگر آپ اس طرح کر لیں تو سب سے اچھا ہے، ورنہ آپ 3 دن تک مسلسل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تیسرے کلمے کا ورد جاری رکھیں، جب تیسری شام آئے گی تو اس وقت کوئی بھی چیز جو حسب توفیق ہے وہ لے کر آپ سامنے رکھ کر اس کو صدقے کی نیت سے دعا مانگے اور اس کے اوپر جو کلمہ پڑا ہوگا دم کر دیں، بچوں میں تقسیم کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے پورے سال کے رزق کا بھی انتظام ہوگا، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔